ایک بادشاہ نے نا اپنے دربار کے اندر بیٹا کچھ نعت خواں، کچھ قاری، کچھ مفتی، کچھ حافظ، کچھ علماء، کچھ گانے بجانے والے، ہر چیز رکھے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب بھی اس کا جس چیز پہ دل کرتا ہے نا وہی وہ لگوا لیتا ہے اور ایک ماحول بنا لیتا ہے۔ ایک اس نے بیروپیہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ اس بیروپیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چہرے تبدیل کر کے بادشاہ سلامت کے پاس سامنے پیش ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت ہر چہرے میں اسے پہچان جاتے تھے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جس مقصد کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہوا ہے وہ مقصد تو میرا کامیاب ہو ہی نہیں رہا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت جان کے امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ تو بادشاہ نے کہا کرو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا یہ دل ہے کہ مجھے تھوڑا موقع دیا جائے اپنے فن کے مظاہرے کا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ نکل جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے اور اللہ والے کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ بادشاہ سلامت کے پاس نے دربار میں کچھ عرصے بعد یہ افواہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کے دربار کے بعد ایک اللہ والا بیٹھا ہے۔ تو لوگ بڑے دور سے آتے تھے، بڑے عقیدت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، وہ ہر چیز لینے سے انکار کر دیتا تھا اور لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک دن نہ شہزادی کو پتہ چلتا ہے، اتنی بات پھیلتی ہے تو بادشاہ سلامت کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ابا جان میں اس شخص سے میں بھی ملنا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں اسے ملوں، لیکن تم پہلے ملاؤ، ذرا دیکھو وہ کیا چیز ہے۔ شہزادی اس کے پاس جاتی ہے، عقیدت کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، دعا کراتی ہے، وہ دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد شہزادی اسے کچھ ہیرے کچھ جواہرات دیتی ہے، وہ کچھ چیز لینے، وہ کہتا ہے کہ میں جھمیلوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، وہ کوئی چیز اس سے لینا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ آپ لے جائیں۔ شہزادی کے دل میں بڑی عقیدت پیدا ہوتی ہے، بڑی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یار اتنا اچھا اور نیک آدمی۔ وہ واپس جاتی ہے اور اپنے والد کو بتاتی ہے کہ ابا جی وہ بندہ تو بڑا نیک ہے۔ بادشاہ سلامت حیران ہوا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑے ہیرے پیش کیے، جواہرات پیش کیے، عقیدت کے ساتھ پیش کیے، لیکن اس نے میرے لیے دعا کی اور اس نے کہا میں نے کوئی چیز نہیں لینی۔ بادشاہ سلامت کے دل میں اب زیادہ حب پیدا ہوگی، لیکن تھوڑا شک بھی تھا۔ بادشاہ نے نہ 3 جاسوس اس کے اوپر لگا دی۔ اس نے کہا کہ جاؤ چیک کرو کیا وہ واقعی اللہ والا ہے یا کوئی بیروپیہ ہے۔ تو جاسوس واپس آتا ہے، وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت لوگ آتے ہیں، عقیدت کے ساتھ دعا کراتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ ایک نذرانہ نہیں لیتا، لوگوں کے نذرانے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اگلے دن جب لوگ آ کے اپنا نذرانہ دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور لوگوں کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں بڑی حب پیدا ہوتی ہے، عقیدت، وہ کہتا ہے کہ میں نے اب ملنا ہے اسے۔ بادشاہ بڑے عقیدت کے ساتھ اس کے پاس پیش ہوتا ہے، اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے۔ بادشاہ بھی اندر سے ڈرا ہوتا ہے کہ اللہ والا ہے، میں دنیا دار آدمی ہوں۔ وہ اس لیے ڈرا ہوتا ہے کہ میں تو اصل میں بیروپیہ بنا ہوا ہوں، بادشاہ کے سامنے اپنا فن پیش کر رہا ہوں، بادشاہ اگر پہچان گیا تو کیا بنے گا۔ بادشاہ اس کے اوپر اس دن بری بینی سے نظر نہیں ڈالتا، سر جھکا لیتا ہے، دعا کراتا ہے عقیدت کے ساتھ، اور اس کے بعد جناب اسے کہتا ہے کہ یہ کچھ ہیرے جواہرات، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے نہیں لینا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ بڑا اللہ والا ہے، اس نے بڑی کتابیں اللہ والے وہ کی پڑھی ہوئی تھی کہ جو اصل اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو کچھ نہیں لیتے، اور اس نے اپنا روپ بھی ایسے بنایا ہوا تھا، داڑھی مونچھ ایسے لگائے ہوئے تھے کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ تو بادشاہ سلامت جیسے ہی واپس جانے لگتے ہیں تو وہ بادشاہ سلامت کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دنیا دار، یہ اللہ والا میرے قدموں میں۔ اس نے کہا مجھے گناہ گار نہ کرو، مہربانی کرو۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، بلکہ وہی بیروپیہ، وہی فن کا مظاہرہ کر رہا ہوں آپ کے دربار میں جو کرتا تھا۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم نے اتنا اچھا کیا کہ لوگ حیران ہو گئے، لوگوں کو نہیں پتہ چلا، شہزادی کو نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا۔ بادشاہ نے کہا جو مانگتے ہو مانگو، کیونکہ میں نے تمہیں کہا ہوا تھا کہ میں تمہیں بادشاہی تک دے دوں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ صرف میں بیروپیہ بنا، صرف اللہ والا بنا، اور لوگوں نے اتنی عقیدت، محبت، نذرانے، شہزادی تک آئی، آپ بھی آئے، اور میں اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا۔ میں کہتا ہوں جب آپ اللہ سے لو لگاتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ عقیدت کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو اللہ آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتا۔ جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے آگے محتاج نہیں کرتا۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، پھر دنیا کو اللہ آپ کا بنا دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے پیچھے چلتے ہیں پھر دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے۔ جب آپ اللہ کو کمر کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کو کمر کر لیتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں۔